بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بہت سے لوگوں کے فون میسیجز آتے رہتے ہیں اور وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ ایک خوف سا رہتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ ڈر کیوں ہے، کبھی مال کے بارے میں، کبھی اولاد کے بارے میں، کبھی کسی اور بارے میں، کبھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ڈر کس بات کا ہے۔ تو ڈر تو کسی نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، تبھی ہوتا ہے۔ نفع کی امید پر ڈر نہیں ہوتا، خوشی ہوتی ہے۔ اب اس ڈر کی قسمیں کتنی ہو سکتی ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ڈر تو جب نقصان کا اندیشہ ہو تو ہوتا ہے۔ کوئی مصیبت آ نہ جائے کہ مصیبت آنے کا اندیشہ ہو گیا تو اس لیے ڈر لگا۔ تو ایک ہے کسی مسئلے کے حل کے لیے دنیاوی تجربات کی روشنی میں اس کا حل، اور وہ تجربے کی بنیاد پر وہ مسئلہ حل بھی ہو سکتا اور نہیں بھی ہو سکتا۔ لیکن اللہ کی قسم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا وہ سچ ہے، برحق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے کہ جس عمل کے نتیجے میں جو بتایا ہے اس کے نتیجے میں وہی چیز وجود میں آئے گی۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرما دے تو عمل بھی آسان ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح سویرے صدقہ کیا کرو، اس لیے کہ مصیبت صدقے کو پھلانگ کر نہیں آ سکتی۔ اب دیکھیے، مصیبت میں ہر طرح کی چیز آ گئی اور ہر طرح کی مصیبت سے حفاظت ہو گئی۔ کرنا کیا ہے؟ صبح سویرے صدقہ کیا کرو۔ کوئی ضروری نہیں کہ صبح آپ کسی کے ہاتھ میں لے آ کے رکھ دیں، ایک ڈبہ بنا لیا یا کوئی لفافہ بنا لیا، اس کے اندر ڈالتے گئے روز کا صدقہ، اور اللہ سے دعا مانگ کر جہاں اللہ کو دینا پسند ہو دعا مانگتے رہیں، پھر وہاں خرچ کر دیں، لے آ کے دے دیں۔ یہ ایک مہینے میں دے دیں جمع کر کے، کسی کے کام آ جائے گا۔ کون کہتا ہے کہ 1000 10,000 خرچ کریں؟ جس کی جیسی حیثیت ہے خرچ کرے۔ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، 1 روپیہ خرچ کر دے۔ 1 روپیہ کسی کام ایسے نہیں آئے گا تو جمع کر لے اور جمع کر کے دے دے۔ اللہ کرے ہمیں یقین ہو جائے اور ہم اپنی پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے جس کی امید ہے بھی نہیں، لیکن اگر موجود ہے تو بھی آنے والی پریشانی اس سے بھی حفاظت، آ گئی تو اس سے بھی نجات۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ایک جگہ پر آپ علیہ السلام نے، صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کرتا ہے۔ ترغیب کی روایت ہے یہ، برائی کے 70 دروازوں کو بند کرتا ہے۔ جو ہمیں چاہیے سب اللہ اتنی آسانی سے دے رہے ہیں، لیکن اب دنیا والوں کے تجربات میں پڑھ کر پہلے وہی تدبیر کرتے ہیں، شرعی تدبیر، نبوی تدبیر میں نہیں جاتے۔ اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے۔ ہم علماء سے تعلق رکھیں اور ان سے پوچھیں اور اچھی کتابوں کا مطالعہ کیا کریں، بہت آسانی سے تمام مسئلے کا حل ملے گا۔ اور دیکھیے آج کل بیماری بہت عام ہو گئی، ہر آدمی بیمار ہے۔ پہلے بیمار کم ملتے تھے، تندرست زیادہ تھے، اب تندرست ملتے ہی نہیں، خالی بیمار ہی ملتے ہیں۔ اس کا بھی علاج بتا دیا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بیماروں کا صدقہ کے ذریعے علاج کرو اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ کے ذریعے حفاظت کرو۔ دیکھیے، بیماری کا بھی علاج بتا دیا اور مال کی حفاظت کا بھی۔ ایک ڈاکٹر صاحب کا فون آیا کہ اہلیہ کو ایڈمٹ کیا ہے ہسپتال میں اور ڈیلیوری کا وقت ہے، ہو نہیں رہی ہے۔ ہم نے کہا صدقہ کرو، انہوں نے کیا کیا؟ ہم نے کہا اور بڑھا دو، انہوں نے بڑھا دیا۔ 10 منٹ نہیں گزرا ہوگا، فون آیا کہ الحمدللہ نارمل ڈیلیوری ہو گئی۔ ہم صدقے کی عادت بنا لیں تو انشاءاللہ ہم ہر چھوٹے بڑے موقع پر صدقہ کریں گے اور روز تو الگ سے کرتے ہی رہیں گے۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ زیادہ دیا جائے، جتنے اپنے بس کا ہے اتنا دے دیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ بعمل بنائے۔ ہر تکلیف کا علاج بتا دیا آپ علیہ السلام نے۔ اللہ آپ علیہ السلام کی شان کو بلند فرمائے۔